حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے۔ کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو بادشاہ کے وزیر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پاؤ۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں گے۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئی۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب شریف کے بندے کی۔ تیری بغل میں رہتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتے وہ تو میری رین میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسی معاملہ میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ ہم نا چکروں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، نظر پر، زبان پر، سوچ کو پابند رکھیں، اور سیدھا سیدھا جب خیر لینے کا ارادہ بندہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا روح پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سب بولیے رحمت اللہ ہے اعلیٰ خواجہ قطب الدین۔ یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین بلی شرکت رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الگ بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی آپ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا۔ یہ بالا مطالعہ یاد ہو سکتی ہے تو قرآن پاک بھی یاد ہے۔ اللہ خیر کرے، شرطی ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین کو اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاکستان کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت دی، شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا،
لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بند حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. ساسنی صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی رفع مجھے بے نقاب کر گیا. اتنا بڑا انہوں نے شخص کیا. اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں تو فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دے، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دے، اس کی خدمت گزاری بھی دے. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، ڈیلی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہے. صلی اللہ تو حضور کی امت کا اللہ وہ قریب ہے. اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں یہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جا رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین التمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بہن کر رہی. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کو، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال، 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو، تباہ کر دی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت اس پر وار کی ہے. کون ہے وہ تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا، تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے اس واقعہ، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ ابھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری کر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت آر پار ہو گئی اور تو پیر بنا رہا. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلاؤ اسے، اڑاؤ گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست، جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا اس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے. اور ذرا ان کی راہوں کا مسافر طوفان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا، بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ ہے اللہ، یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہن، واجب نہیں جے وچ شریعت، مندا قسم نو کہنا اے تن میرا تنگی ہوئے، میں زلف سجن دی واواں، اوش میرے دی جتی بن جائے، میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی یوزر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا کدی بل پہ سونا، یار فریدا یہ کدی مل پہ سونا، بس انہوں رو رو حال سناواں، ٹیک لگائی ہے بی بی بول دے گواہی، کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا، پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی، مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم آدھار بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا حرام ہی بدل گیا، عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے، اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے، آمین تو کہے، تو کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی، کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی، میں گڈی تے ہاتھ ڈوکر سجن دے، تو جنج رکھے ہو یہ رہنا ہے، واجب نہیں بیچ شریعت، مندہ قسم نو کہنا۔ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت دے دیتا، میں سویرے سلطان بھی رخ پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں بولتے اچھا حضور جیسے مرضی، باہر نکلے، خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائے، مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا، اس دلی کے چوکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں، مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے، ان کا ذائقہ بھی۔ پیدل گئے، دنیا سو گئی، تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا، خواجہ معین الدین حیات تھے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا، کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا، میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے، تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا، وقت آیا ہے، میں کوئی لوارس نہیں جب تو اجمیر میں بیٹھا رہے، اور میں دکھ سارا کے لیے برداشت کروں، بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے، کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے، ذوق کا مجھے بھی پتا ہے، کرتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں نہیں تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں، مجھے بھی تو پتا ہے نا منم غلام علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خامی ظلم، میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نہ تھا جپا، تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی، یہ لفظ کہے کہتے میں رویا، آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے، کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا، میں پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا، میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے، کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہونیاں پکے، پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے، جھوٹے ہونیاں سچے، میں آیا فکر نہ کرنا۔ حضرت سویرے اٹھے پھر گئے عدالت، پھر کہا نہ بھائی پروٹوکول، مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا، میں اکیلا جاؤں گا، جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا، 2-4 منٹ زیادہ لے لوں، آ جا بدلا۔ کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے، مقدم بولے
تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون ہے آواز, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں, یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ اس کو لمبا نہ کریں, بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین دمشق کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چل گوئیاں ہونے لگی, پھپتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن وہ جینج رکھے میں اون جی رہنا, جیسے اس کی مرضی ویسے. جہاں گڈیاں آپ تو یوٹیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جہاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تیار میں آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کبا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا یہ تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے دو نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. اس نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی آپ بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا, اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کھائی ہے, آپ نے کہا تھا پاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضوری سے امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے, اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے کپی دیا تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا ہے, تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی. چپ کر, یہ تو صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. اس پر غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنے ہی کو ملے وہ لوگ یاد آتے ہیں نا. اپنا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ حضور آپ کیوں ہوتے؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, وعد نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے. میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا بھی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئی, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہر دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا
تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا ہے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بول رہے ہیں. ماں بیوی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرت والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. جو کپڑا ہٹایا بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, مانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہ پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھجوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے, میں اجمیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہاری سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اشاعت کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی ضرورت نہیں کر سکے گا. عزیز ان کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت نہیں. عزیز بھائی, حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تعبیر تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے. ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ 1-2 جملے کافی تھا. علم و بس کروں یار, وہ ایک کوئی حرف تیری درکار ہے, جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو, تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے, مختصر سی نصیحتیں کرتے, لیکن وہ عکس جلدی کرتے, اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں, کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی آپ مشورہ دیں میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویسے کرنی نے مجھے اشارہ دیا, فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا, رہوں گا کیسے, کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت ویسے کرنی نے رومال اٹھایا, کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے, تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر گیا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں, تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات. تو غافل ہو گیا اللہ سے, تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے, پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے.
یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص، ہمارے استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کام میں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا، تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نہ غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے۔ لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے، حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے، بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سے بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام۔ آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف جو بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھتے ہیں، ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے۔ یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی، اس کا مزاج نہیں۔
जिस बंदे को गर्मी ज़्यादा लगती है वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये सेठों के बेटे, मालदारों के बेटे, पीरों के बेटे, बड़े बड़े जनाब मशाइख के साहिबजादगान इल्ला माशाअल्लाह, आगे ना बढ़ने की वजह क्या है? सिर्फ ये है कि तबीयत का तकाजा ये है कि एक आदमी ने रुमाल पकड़ा है, दूसरे ने जूता पकड़ा है, तीसरा गाड़ी खोल रहा है। जब आप इस कदर ज़्यादा उनको आसानियों में मुब्तला कर देते हैं, फिर उनके लिए जिहाद करना, मैदान में निकलना मुमकिन नहीं रहता, वो आदी नहीं होते। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जिहाद इसलिए कर लिया था, बचपन में ही 7-8 साल की उम्र थी तो माँ 3-3 दिन रोजे रखवाया करती थी। वो 3-3 दिन रोजे रखते थे और इफ्तार का वक्त आता था तो जो कुछ पका होता था वो भी उठा के गरीब और मिस्कीन को दे दिया करते थे। उन्हें तो आदत थी बचपन से ही। फिर इसलिए ऐसा नहीं होता कि वो खाना नहीं पका तो बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया, उसकी मर्जी का। आज घर के अंदर जो है वो खाने का सामान मौजूद नहीं था तो उसने टीवी तोड़ दिया, इस तरह फिर नहीं होता, फिर वो घर का नुकसान नहीं करता। हमारे मिजाज में जो बेपना आसानी है, मर्जी का खाना है, मर्जी का पहनना। अब हमारे कपड़े पुराने नहीं होते, अब डिजाइन बदल जाता है। अब वो कहाँ चौकों में वो लोग बैठे हैं जो जूतियां गांठा करते हैं। अब कहाँ वो वक्त गया कि जब तोड़े में डाल के सारे घर के जूते ले जाए जाते थे और उनको गांठा जाता था। शादी का मौका, खानदान की शादी का मौका, लेकिन घर के सब लोग जूता पॉलिश करवा के डालते थे, नया नहीं खरीदते। अब तो जूते पहनने का मौका ही नहीं आता, इतने जूते पड़े पड़े, कौन सा छोड़ा जाए, कौन सा पहना जाए। ये तन आसानी है, ये गफलत में मुब्तला कर देते हैं, ये गफलत। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात को आराम करने के लिए तशरीफ ले गए तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी सहाबी ने ना आज मोटा गद्दा ला के दिया, का हुजूर की पुश्ते अत्थर पर ना मैं मोटे बान की चारपाई के निशान देखता हूँ, तो ये गद्दा आज मेरे करीम के नीचे बिछाओ, ये बिस्तर आराम दे। हज़रत बिलाल कहते मेरा भी बड़े दिनों से ख्याल था, मैंने वो डबल करके ना बिछा दिया, हुजूर ने आराम किया, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। सुबह महबूब तशरीफ लाए, फरमाया रात मेरा बिस्तर किसने बिछाया था? अर्ज़ की हुजूर मैंने बिछाया था। फरमाया उठा लो, आज के बाद ना बिछा, मुझे तो नींद बड़ी गहरी आई है, मेरे कई नफल रह गए। फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया के अंदर आराम करने नहीं आया, मैं तो मुसाफिर हूँ, अपना वक्त बिताने के लिए आया। तुमने ये मेरे लिए नीचे इतना आराम दे बिस्तर क्यों बिछा दिया? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर मोटे बांध की चारपाई के निशान देकर हज़रत उमर जैसा बंदा रो पड़ा, जो मिजाजन सख्त मिजाज। और अर्ज़ की हुजूर ये आपकी क्या कैफियत है, कैसे किस तरह अल्लाह के दुश्मन इतनी आसानियों में और आप इस हाल में? हुजूर ने फरमाया उमर तुम ये पसंद नहीं करते कि दुनिया में थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह हमें ही अता फरमाए? फरमाया मैं तो तुम्हारी दुनिया से कुछ हासिल करने नहीं आया मेरे अजीज, ये ना तन आसानी से थोड़ा बचे। गफलत की बुनियादी वजह ये है हमने अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम नापसंद करते हैं। हालांकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं खाना पक जाता था, करीम ने कभी नहीं फरमाया मुझे नापसंद, कभी तबीयत ना चाहती तो छोड़ देते, लेकिन कभी हमने ऐब निकालते नहीं देखा। भाई तन आसानी हमें गाफिल कर रही है, हम सोते ही उस बिस्तर में जो सवेरे आँख खुलने नहीं देता, हमने ओढ़ ही वो वाले बिस्तर लिए हैं, हमने कमरे इस तरह बंद किए हैं कि वहाँ तो हवा मुश्किल से आती, तो आवाज़ किसी की कैसे आएगी? दादा आवाज़ें देते रहे, फजर का वक्त हो गया, वालिद कहते रहे, मुअज्जिन ने रोज़ अजान पढ़ी, पर चूँकि हमने कमरा ही बड़ा आरामदेह बनाया था, हमने करीब कोई चीज़ आने नहीं दी। ये थोड़े दिन पहले हमारे शहर का वाक़या था, एक साहब ने ज़िला गुजरांवाला के गांव में एक साहब ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तुम्हें रोज़ मना करता हूँ कि अजान पढ़ा करो, बाद में नात ना पढ़ा करो, सोना होता है, अजान हो गई खत्म हो गई, तुम एक नात भी सुनाते हो। इसी बात पर उस शख्स को बाहर बुलाया और गोली मार दी, बंदा मार दिया, तो मेरी नींद में खलल वाक़या करता है, तो वो तो अब भी नींद सो गया है, तो क्या आप सारी उम्र जागते रहेंगे? आपको भी सोना है, आपको भी जाना है, कब्र में पहुंचना है। ये गाफिलों वाली जो जिंदगी है ना, ये तबाह कर देती है, तबाह। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिर उन पर पक्की मोहरे लग जाते हैं, फिर वो जागना भी चाहे तो आँख नहीं खुलती, फिर उठना भी चाहे तो बेदारी नहीं होती, इसलिए कि सोते को जगाना आसान होता है,
जागते को जगाना बड़ा मुश्किल काम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। आपने कभी आसानियाँ देखी हैं गवर्नर के घर में, वज़ीर आला के घर में, वज़ीरों के घरों में क्या निज़ाम है, क्या जनाब दुनिया ही अलग है। कभी सेठों नवाबों के यहाँ आप देखें किस तरह का जनाब उनका रहन सहन है, बिल्कुल दुनिया ही और है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन है। प्यास लगी तो पानी मांगा, लोगों ने शहद मिला के पानी पेश किया। पानी मुंह के करीब गया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के बगैर किसी इख्तियार के छम छम आंसू बहे। इतना रोए कि लोग कहते हमें पता कोई नहीं था बात क्या है, पर अबू बकर का रोना देख के हमारा भी रोना लगा। पता नहीं था हुआ क्या, किस वजह से रो रहे ये नहीं पता था। उनको रोते देखा हम भी रो पड़े। देर तक वो आहें लेते रहे, सिसकियां भरते रहे, आंसू बहाते रहे, तड़पते रहे, लोटपोट होते रहे। अजीब कैफियत हमने देखी। बड़ी देर के बाद वो संभले, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन हमें भी बतलाइए, इतने आंसू, इतने आंसू। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं ना एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी चीज़ को फरमा रहे थे, हट जा मुझसे, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा। तो फरमाते हैं मैंने बाद में अर्ज़ की हुजूर आप किस चीज़ को हटा रहे थे? तो हुजूर फरमाने लगे मेरे पास दुनिया आई थी तो मैंने उसे कहा तो मुझसे दूर हो जा, मेरे करीब ना, दूर हो जा। तो हुजूर फरमाते हैं वो मुझसे चली गई पर जाती दफ़ा कह गई है कि हुजूर आपने तो मुझे अपने से दूर कर दिया पर आपके बाद वाले मुझसे बच नहीं सके। वो मुझे कबूल कर ले, वो मुझे बड़ी बड़ी सेफ अलमारियों में जगह दे, वो तिजोरियों में भर ले, वो मुझे रख लेंगे, पसंद कर ले। हुजूर ने फरमाया तू हट जा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे मैं पानी मांगता हूँ, मुझे शहद देते हो, मुझे दुनियादार ना कर देना, मुझे इस आसानी में मुब्तला ना कर देना, मुझे डर लगता है उन लोगों में ना हो जाऊं जिन पर दुनिया फैला दी गई, फिर वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए। भाई कितने दुख की बात है कि कुछ लोगों ने पिछले रमज़ान शरीफ को कुरान मजीद खोला था, यानी एक महीने में भी एक कुरान शरीफ हम ख़त्म नहीं कर पाते। क्या हम रोज़ फ़ोन नहीं सुनते? क्या हमारे पास जो SMS आते हैं उनके जवाब नहीं देते? क्या हम अपनी मर्ज़ी से अपनी तबीयत के मुताबिक नींद पूरी नहीं करते? क्या हफ्ते में एक दो दफ़ा हम बाहर से जाके खाना खाने का प्लान नहीं करते? सारे काम हम कर रहे हैं, टाइम निकल रहा है, दोस्तों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ गप्पियाँ जा रही हैं, तो क्या वजह है? कुरान पाक हमारा महीने में एक दफ़ा ख़त्म क्यों नहीं होता? दरूद पाक की मजालिस हम कायम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा सा वक्त देते? क्यों नहीं हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को आबाद करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते? क्यों नहीं वज़ाइफ पाबंदी से पढ़ते? क्यों फजर से थोड़ा पहले हमारी आँख नहीं खुलती? गाफिलों वाली ज़िंदगी ना गुजारे। और ना याद रखें हमारी आँख उस वक़्त खुलती है जब आँख बंद होने का वक्त आ जाता है। उस वक़्त आँख खोलेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब वक्त है, अब वक्त है अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें, अपने दिल से रोज़ कलाम करें। जिस तरह अपने पैसों का रोज़ हिसाब करते हैं तो अपने दीनी मामलात का भी हिसाब करें कि कहाँ कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बिला वजह छोड़ दी। गाफिलों वाला वक्त ना गुजारे। एक लम्हा जो ज़िंदगी में गफलत में गुजरता है ना, गफलत बड़ा खौफनाक हो जाता है। ये भी याद रखना, लम्हे गाफिल होते हैं पर सदियों को सज़ा भुगतनी पड़ती। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। कई दफ़ा एक लम्हे के लिए बंदा गाफिल होता है। हज़रत शेख बाहू ने तो कहा था कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। सानू ते मुर्शदे हो पड़ा है, हमें तो हमारे बड़ों ने यह बताया कि गाफिल ना होना, जो गाफिल होते हैं वो एक दिन काफिर हो जाते हैं। अपने आप को थोड़ा सा लगाएं, थोड़ी सी हिम्मत करें। इस्लाम तो हमें ताज़ा ही बड़ा करता है। कहते तेरी आँख खोली ना तो ज़रा वज़ू को फारूक करे, क्यों? ताकि तेरी गफलत ख़त्म हो। फजर की नमाज पढ़ी थी, नाश्ता किया था, काम कार पे गए थे, बस लगा था काम से दिन लगने, तो ज़ोर की अज़ान हो गई। तू वापस आ जा, गाफिल ना हो, आ जा, थोड़ी नमाज पढ़ जा।
تو پھر یہ آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی، شام ہوتے ذرا بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے، تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں نہیں کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے، آ جا عصر بھی پڑ جا۔ تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگا تھا اس پر، تو اسے کہا کہ نہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس کے بیچ بھی نماز پڑھ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائے، آ جا۔ پھر یہ سونے لگا تو اسے کہا ایسے ہی نہ سو جانا، تو عشاء پڑھ کے سو، کیا ملے گا؟ تو مدینے والے محبوب فرماتے ہیں عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ، فجر اٹھ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا، رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے، ساری رات عبادت کا ثواب دے دے۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو تازہ رکھنا ہے۔